کچھ نشستوں سے خیر و شر پہ جو گفتگو چل رہی تھی اس کی ایکڈیمک تفصیل تو بہت زیادہ ہے، وہ اگر اس کو مختصر کر کے پھر کبھی دیکھیں گے، لیکن ایک ہے کہ خیر و شر کے مسئلے کی محض ایک ذہنی حیثیت نہیں ہے بلکہ اس کی پوری وجودی اہمیت ہے۔ تو ذہنی حیثیت اور وجودی اہمیت میں فرق یہ ہے کہ جو مسئلہ ذہن کے توسط سے محسوس کیا جائے گا اس میں ذہن ہی کو اپنا رہنما بنایا جائے گا، یا ذہن کی بے بسی کو مان کر اس کے اقرار یا انکار کو معطل رکھا جائے گا۔ لیکن جو مسئلہ میرے وجود میں گندھا ہوا ہے اور جس کے نتائج صرف خیالات کی صحت یا غلطی کی شکل میں مجھ میں نہیں پڑ رہے بلکہ وہ ایک طرح کی جیسے وہ وجودی المناکی پیدا کر رہے ہیں، اور اس مسئلے کے بارے میں مجھے اور آپ کو تمام ذہنی تفاوت کے باوجود ایک دستیاب اخلاقی اور وجودی وحدت کی بنیاد پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس مسئلے سے جو سچویشن بن گئی ہے، اس مسئلے سے جو وجودی سچویشن بن گئی ہے، اخلاقی سچویشن بن گئی ہے، اگر یہ نہ بدلی اور یہ اسی طرح رہی تو میرا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ مطلب وجودی مسائل کو آدمی نیت انکار سے نہیں دیکھتا بلکہ انکار سے بچنے کی تگ و دو کرتے ہوئے ان پہ نظر ڈالتا ہے، انہیں بھگتتا ہے، انہیں محسوس کرتا ہے۔ تو خاص طور پہ ایسے مسائل اور مباحث جو دینی علم کلام کا یا مذہبی شعور کا موضوع بنے، یعنی ایسے مباحث، ایسے مسائل اور ایسے موضوعات جن کا نتیجہ دینی اور اخلاقی ہے، یا جن کی تاثیر اس طرح کی ہے کہ اس مسئلے میں مجھے اپنا جو تعلق باللہ ہے اس کے بارے میں کوئی ذہنی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو وبا ہے یہ جدید ذہن میں پیدا ہوئی ہے۔ کلاسیکل مسائل اس طرح ہوتے تھے، دینی مسائل یا دینی اہمیت رکھنے والے مسائل یا بندے اور اللہ کے تعلق پر اثر انداز ہو سکنے والے مسائل، وہ ایک مستقل تناظر سے دیکھے جاتے تھے اور ان کی ساری شدت کو محسوس کرتے ہوئے بھی آدمی اپنی سرگرمیوں کا رخ، یعنی اس مسئلے سے نمٹنے والی سرگرمیوں کا رخ اس طرف نہیں پھیرتا تھا کہ کیونکہ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے لہٰذا خدا کا ہونا معرض شک میں پڑ گیا ہے، چونکہ یہ مشکل پیش آ گئی ہے لہٰذا اللہ کے ساتھ تعلق بے معنی اور غیر عقلی ہو گیا ہے۔ اب یہ غیر عقلی پہ زور دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک مجموعی شعور اسے کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں، جس میں وجودی رنگ ذہنی حالت پر غالب ہو، یعنی ایسا عقیدہ، ایسا اعتقاد یا علم کی وہ سطح، معرفت کا وہ درجہ جہاں کی پریزنس
ایسی ہو کہ وہ میرے اعصاب میں، میرے احساسات میں، میری طبیعت میں سرایت کرتی ہوئی واضح طور پر محسوس ہو، لیکن میرا ذہن جو ہے وہ اس عمل انجذاب سے خود کو ہم آہنگ نہ کر پا رہا ہو فی الحال۔ تو فی الحال کی بھی قید نہیں ہے، یعنی اپنی مجموعی زندگی اور شخصیت کو دیکھے تو ہر آدمی کے تجربے میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں اپنی ایسی پریزنس پیدا کر دیتی ہیں آدمی کے اندر کہ ذہن اس کو اپریشیٹ کرنے میں دیر لگاتا ہے یا معطل ہو جاتا ہے یا منفعل ہو جاتا ہے، یا مطلب اس سے پیسیوٹی کا رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہمارے اندر موجود حقائق کی ایک پوری قطار ہے جو کہہ سکتے ہیں، مطلب فلسفیانہ اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ جو ذہن سے بے نیازی کی حالت میں پر اثر ہے، جس کو اپنے اثرات میری فرض کیا جمالیاتی شخصیت پر، میری عقلی شخصیت پہ بھی، میری اخلاقی شخصیت پر بھی کچھ موضوعات ایسے ہیں یا کچھ معاملات ایسے ہیں یا کچھ اعتقادات ایسے ہیں کہ جو میری شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں ذہن سے بے نیازی کی حالت میں۔ تو ذہن یعنی میں آبجیکٹ ہوں میں سبجیکٹ ہوں اپنے پورے وجود کے ساتھ، اور کوئی بھی خیال، کوئی شے، کوئی وجود، کوئی تصور، کوئی عقیدہ مجھ سبجیکٹ کا آبجیکٹ ہے۔ تو میں جہاں کل کا کل سبجیکٹ ہونے کی پوزیشن لے کر ایک بائنڈنگ آبجیکٹ پر خود کو فوکس کرتا ہوں، تو اس صورتحال میں ذہن کا کردار کم سے کم رہ جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ذہن کا فاعلی رول، ذہن کا ایکٹیو رول اس صورتحال میں کسی نتیجے کی تشکیل کے لائق نہیں رہتا، بلکہ اس صورتحال سے پیدا ہونے والے نتائج کی روشنی میں خود کو تشکیل نو کے عمل سے گزارنے پر راغب ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ میں اگر خود ایک پرسپیکٹیو ہوں، میں اپنے وجود اور اپنی ذات سے ایک پرسپیکٹیو ہوں، ایک ایسا پرسپیکٹیو جس کی باؤنڈریز خود مجھے نہیں معلوم۔ تو اگر میں ایک وجودی پرسپیکٹیو ہوں تو ذہن اس کا محتاج ہے، اس کا کفیل نہیں ہے۔ یہ فلسفیانہ بات کہہ رہا ہوں، مذہبی بات نہیں کہہ رہا، کہ تو جب آدمی خود ایک تناظر بن جاتا ہے تو پھر اس کا ذہن جو ہے اس تناظر کا محض ایک حصہ رہ جاتا ہے، اور یہی وہ کلی یا مجموعی تناظر بن جانا ہے جس کے نتیجے میں ذہن اپنی سمت نمو کا انتخاب کرتا ہے، جس کے نتیجے میں یا جس کے ہونے سے ذہن نمو پاتا ہے، زندہ رہتا ہے، اور مطلب یہ کہ خود اپنی محدود یعنی اپنے دائرے میں آنے والی کارکردگی کو بھی بہتر طور سے انجام دینے کی قوت حاصل کرتا ہے۔ ذہن کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، صلاحیت اور قوت۔ تو مجموعی تناظر جو ہے ذہن کو گائیڈ نہیں کرتا، ذہن کو قوت دیتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے، یعنی کہ ذہن اگر چھوٹا ہے تو اسے بڑا بناتا ہے، پژمردہ ہے تو اس میں زندگی کی لہر دوڑاتا ہے، نان سیریس ہے تو اس میں سنجیدگی پیدا کرتا ہے۔
اور منتشر ہے تو اس میں یکسوئی داخل کرتا ہے وغیرہ۔ تو دین جو ہے، وحی جو ہے، اللہ جو ہے، یہ یعنی کہ وحی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ پہلا ہی تقاضا اپنے مومن اور مخاطب سے وہ کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک ٹوٹل ایگزسٹینشیل پرسپیکٹو میں ڈھالو۔ ابھی اس کی میں فلسفیانہ تشریح بھی عرض کرتا ہوں، یہ کوئی رومانوی یا نفسیاتی سی بات نہیں ہے۔ مطلب اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بات کو کل کا کل کان بن کر سنوں، ذہن بن کر نہیں۔ میں اس کے بنائے ہوئے سارے منظر کو دیکھنے کے لیے کل کا کل آنکھ بن جاؤں۔ میں اس کی تخلیق میں غواصی کرنے کے لیے سر سے پاؤں تک ذہن بن جاؤں وغیرہ۔ تو وہ جو ہے اللہ مجھے میری کلیت تناظر کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اور اپنی بات مجھ سے اس شرط پہ کہتا ہے کہ تم میری بات کو دیگر باتوں کی طرح یا دیگر علوم کی طرح شعور کی کسی مخصوص فیکلٹی کو کام میں لا کر نہ سنو، بلکہ کل کا کل شعور بن کے میرے معارف سمیٹو، کل کا کل وجود بن کے میرے تعلق کے احوال کو جذب کرو۔ آپ سمجھیں، اللہ کہتا ہے کہ میرے معارف، میری نشانیوں سے اخذ کرو اور اپنے آپ کو کل وجود مجذوب بنا کر میری حضوری کے یا میرے ساتھ تعلق کے احوال کا ایک فعال آرگینک کنٹینر بنو۔ یہ قرآن کے یا اللہ کے یا وحی کے دو اٹل مطالبے ہیں۔ ان دو پوزیشنز پہ خود کو لائے بغیر آدمی کسی اپنے دینی سیلف میں در آنے والی کسی بھی مشکل کو ذہن کی کسی بھی خود مختار طاقت سے حل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ ذہن اپنی خود مختار حالت میں کبھی تیقن تک نہیں پہنچتا، کبھی مطلق علم تک نہیں پہنچتا، لیکن وہ الگ بات ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ گویا انسان کی ایمانی روایت میں آ جانے والی کچھ مزاحمتیں اور رکاوٹیں ہیں، جن میں سے ایک بیریئر خیر و شر کا مسئلہ ہے، جس نے بہتوں کو ایمان سے محروم کیا، جس نے بہتوں کو ایمان قبول کرنے کے امکان سے بھی محجور اور دور کر دیا۔ مطلب یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے۔ اب خدا کے انکار پر، ذہن کو خدا کے انکار پر اکسانے والا ایک مسئلہ، یہ کیسے حل کیا جائے؟ مطلب یہ کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہمیں پیش آیا ہے تو ہماری نیت خدا کے اقرار پر قائم رہنا ہے یا خدا کے انکار کا بہانہ ڈھونڈنا ہے۔ تو اگر خدا کا انکار میری خواہش اور میرے ارادے میں ہے تو خیر و شر تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آدمی اپنے ناخن پہ نشان آ جانے سے خدا کا انکار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے سے میرا ذہن اپنی ایمانی استعداد کے ساتھ، اپنی محدود ایمانی صلاحیت اور شعور کے ساتھ نمٹنے میں بے بسی محسوس کر رہا ہے،
تو اب اس میں پہلی بات ہے اپنی نیت اور قصد طے کرنا کہ یہ مسئلہ مجھے پیش آیا ہے اور یہ واقعی میرے لیے ایک المیہ ہوگا اگر یہ مسئلہ ایک حد سے زیادہ مجھ پہ اثر انداز ہو گیا، تو مجھے اس مسئلے سے اپنے ذہن کو بعد میں بچانا ہے، اپنے ایمان کی پہلے حفاظت کرنی۔ مطلب مسلمان میں یا اللہ پر ایمان رکھنے والے شعور میں پہلا تقاضا تو یہی پیدا ہوگا نا کہ میں کس طرح اس مسئلے یا اس طرح کے مسائل کی ایمان کش اثر اندازی سے خود کو بچاؤں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں نیت کلیئر ہے، تو اب ہم ایک صحیح جگہ پر کھڑے ہو گئے ہیں مسائل کا سامنا کرنے کے لیے، مسائل کا انکار کرنے کے لیے نہیں۔ مطلب ہماری مذہبی فکر کے ایک حصے میں نقص یہ ہے کہ وہ مسئلے کا انکار کرتی ہے، جیسے متصوفانہ ذہن ہے، جیسے بعض کلامی روایتیں ہیں، جیسے مطلب امامیہ علم الکلام کے کچھ وہ ہیں مسلمات، تو وہ مسائل کا انکار کر دیتے ہیں کہ شر عدم ہے، موجود ہی نہیں ہے، شر مراد الہی نہیں ہو سکتا، شر ظلم ہے، اللہ نے کہا ہے میں ظلم نہیں کرتا وغیرہ۔ تو یہ سب جو دلیلیں ہیں یہ کسی حد تک ماننے والے ذہن کے لیے تو مفید ہو سکتی ہیں، لیکن وہ افادیت بھی عارضی ہوتی ہے۔ اصل جو ہوتا ہے نا کہ ذہن میں خود اس اعتماد پر آ کے کھڑا ہو جاؤں کہ اس مسئلے کی تکلیف اور چبھن چاہے جتنی بھی ہو، اس کانٹے کی کھٹک جو ہے وہ میرے ذہن پہ ہو سکتی ہے، میرے قلب میں نہیں۔ یعنی یہ میرے مجموعی شعور کے ایک حصے کو خلجان اور حیرانی اور بے بسی یا فکر مندی میں ڈال دیتا ہے، لیکن جو میرا ہول پرسپیکٹیو ہے، یعنی جو میں خود ہوں، جو میرا ایمان ہے، اس پر یہ مسئلہ کوئی ڈسٹرکٹیو اثر نہیں ڈال سکتا۔ تو اب یہ مطلب یہ دوسرا مرحلہ ہوا کہ پہلا تو یہ کہ آپ کا قصد کیا ہے، آپ اس مسئلے کو فیس کس لیے کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی کسی پرابلم کو فیس کرے اور اس میں اس کے ذہن میں ایک پیشگی تصور نہ ہو کہ میں کیوں فیس کر رہا ہوں، ورنہ مزے سے رہیے، سب کچھ کا انکار کر کے پھر خیر و شر وغیرہ کی اصطلاحیں بھی ہٹ جائیں گی، صورتحال بدلے یا نہ بدلے، خیر و شر کی اصطلاحیں ہٹ جائیں گی، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک نظام فطرت پہ چلی جائے گی، تو وہ آرام سے رہیے۔ یعنی جیسے ہی شر کی نسبت نظام فطرت وغیرہ یا مادیت کی طرف چلی جائے گی تو ویسے ہی کھٹک اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب اس میں دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ میں اس مسئلے کا سامنا ٹوٹل سبجیکٹ بن کے کروں گا۔ اگر یہ مسئلہ مجھے پیش آتا ہے جو خدا کے انکار پر اکسانے کا بہت زیادہ امکان رکھتا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ میرے ذہن نے خدا کے اقرار پہ مجھے نہیں اکسایا۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کبھی بھی ذہنی ایکٹیویٹی کا حاصل رہی ہو، کبھی بھی نہیں، ہمیشہ دعوت کو قبول کرنے کا نتیجہ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دعوت کی قبولیت کا عمل 1000 سال پہلے ہوگا، اس کے بعد وہ ایک تاریخی تسلسل میں رہی ہے کہ لوگ اپنی اس پہچان کو جو 1000 سال پہلے ان کے کسی بڑے نے قبول کی تھی، اس پہچان کو تاریخی طور پہ مسلسل رکھے ہوئے ہیں۔ جب امتحان پیش آتا ہے تب پھر وہ گویا بالارادہ مومن بنتے ہیں یا بالتحقیق مومن بنتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ کہ جس قوت نے جو قوت میرے لیے ایمان لانے کا سبب نہیں ہے، وہ مجھے ایمان سے بچانے میں کیا مدد دے گی؟
اس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ ذہن کا یہ کام تھوڑی ہے کہ وہ بڑی مہربانی. تو گو کہ اس میں کئی اعتراضات اٹھ سکتے ہیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں کئی اشکالات اٹھ سکتے ہیں. اس کو فی الحال ابھی ایک طرف رکھتے ہیں، اس کو پہ کسی اور وقت تفصیل کریں گے کہ ذہن ایمان میں جزو معطل نہیں ہے، اور ذہن کو اپنے اندر سے خارج کر کے آدمی وہی کا بھی کوالیفائیڈ مخاطب نہیں ہے. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ہم کیونکہ مسئلے کے ایک بہت سینٹرل جز پر بات کر رہے ہیں، لہٰذا بعض ضروری باتوں کو فی الحال نہیں چھیڑ رہے تاکہ بات اتنی نہ پھیل جائے کہ ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو جائے. تو وہ بات جو میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ آدمی کا نفس ایمانی یا آدمی کا شعور ایمانی وہ خیر و شر کے مسئلے سے کس طرح عہدہ برا ہو سکتا ہے کامیابی کے ساتھ. یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اور خیر و شر کا مسئلہ اور اس مسئلے کا بیان اور اس مسئلے پہ مذہبی ڈسکورس کا قیام یہ بہت پرانا ہے، لیکن خیر و شر کے مسئلے کا دائرہ اتنا بڑھا دینا اور پھر خیر و شر کا نام آتے ہی ایک ایسی فضا پیدا کر دی گئی ہے، ذہنی فضا، کہ وہ خیر و شر کا نام آتے ہی گویا خدا کے انکار کی طرف چل پڑتی ہے. تو یہ جدید بات ہے. مطلب یہ جیسے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے مصنوعی اطلاقات ہیں، اور اسی وجہ سے اب جو خیر و شر کی اصطلاح یا خیر و شر کا مبحث اور موضوع جو ہے وہ منکرین کے یہاں ہے، مومنین کے ہاں نہیں ہے. پہلے مومنین کے ہاں بھی خیر و شر ایک مستقل ایشو کے طور پہ موجود تھا، یعنی یہ علم الکلام کا ایک بڑا مسئلہ ہے. تو لیکن یہ حال ہی سے مراد صدی دو صدی ہی میں ہوا ہے کہ خیر و شر میں گویا یہ تاثیر داخل ہو گئی ہے کہ یہ مسئلہ اٹھنے کا مطلب ہے کہ اب مذہبی شعور کو اعتراف شکست کرنا ہے اور خدا کے انکار کو ذہنی طور پر زیادہ بدیہی اور فطری بن جانا ہے. تو اب خیر و شر خدا کے انکار سے بالکل جڑا ہوا ہے اور خدا کے انکار پر اکسانے والی بڑی طاقتوں میں سے ایک بن چکا ہے. تو یہ صورتحال پہلے نہیں تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ دین تعلق باللہ کا ایک مجموعی پرسپیکٹو ہے جس سے میرا وجود اپنے ضروری احوال اخذ کرتا ہے اور میرا شعور اپنے بنیادی تصورات لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دین ہے اور دین سے پیدا ہونے والا نیچرل پرسپیکٹو ہے. یعنی ایمان سے پیدا ہونے والا شعور ذہن اساس نہیں ہوتا، علم اساس نہیں ہوتا. اس کا میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کا لفظ بھی ہم چھوڑ دیں اگر یہ تھوڑا مبہم ہے یا کچھ اور جہتیں زبردستی لے آئے گا. اللہ کو ماننے کا عمل، اللہ پر یقین ذہن کی دین نہیں ہے. اللہ پر یقین
کہ عوامل اور محرکات غیر ذہنی زیادہ ہیں، تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان سے یا تعلق باللہ سے ایک وجودی پرسپیکٹو پیدا ہوتا ہے، ذہن جس کا ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی ذہن کل نہیں ہوتا، ذہن کا رد و قبول اس پرسپیکٹو کے دائرے میں بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اور ذہن کے رد و قبول کا رخ بھی متعین کر دیتا ہے یہ ٹوٹل پرسپیکٹو۔ تو اس وجودی پرسپیکٹو کے قیام کی کوشش کرنی چاہیے، جو کوئی خیالی مفروضہ نہیں ہے جس کی ہم از روئے حال اپنی زندگی سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر جو یقین، ماننے اور ایک بڑی حد تک جاننے، اور یوں کہہ لیں کہ ہمارے نظام شعور کے تمام کل پرزے چلانے والے جو احوال ہیں وہ ذہنی نہیں ہیں، مطلب ہم بار بار یہ تجربہ رکھتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے ان تجربات پر شاہد ہے کہ ذہن میرے جو میں معنی گریسپ کرنے کا جو عمل میرے اندر چل رہا ہے اس میں سب سے پسماندہ چیز ذہن ہے، مطلب حقائق کو جذب کرنے کا ایک نظام چل رہا ہے، ان کی کسی سپرا ریشنل پریزنس پر، اور جو میرے اندر جذب ہو رہا ہے، جو میری متاع احساسات ہے، جو میرا سرمایہ احوال ہے، میرے بہت بنیادی احوال ایسے ہیں کہ جن کی معنویت میرے اندر محسوس کی طرح ہے، مفہوم کی طرح نہیں ہے۔ اب یہ ہر آدمی کے تجربے میں نہیں ہے کہ اس کا محسوس اس کے مفہوم سے زیادہ بامعنی ہے، یعنی جس محسوس میں ایک کلیت ہوگی وہ مفہوم سے زیادہ ہوگا، آپ سمجھیں؟ تو ہم میں سے ہر ایک کے تجربے میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہمارے بعض مستقل محسوسات ہیں جو ہمارے ذہن کی قوت فہم سے کہیں زیادہ معنی خیز ہیں، کہیں زیادہ بامعنی ہیں، واضح ہے نا؟ تو اس کو اگر یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں کہ یہ انسان کا کلینکل تجزیہ یہ بتاتا ہے، تو یہاں اگر ہم ہم خود کو ہول پرسپیکٹو مان کر اب اگر ان تمام مباحث، موضوعات اور مسائل پہ نظر کریں جن کی زد اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق پہ پڑتی ہے، تو وہ جو کلی تناظر سے پڑھنے والی نظر ہے وہ ان مسائل کی اس خطرناکی کا ازالہ ہے کہ آپ ایک ٹوٹل پرسپیکٹو اپنے اندر ریوائیو کریں۔ وہ کوئی آپ کو پیدا نہیں کرنا، وہ آپ کے اندر موجود ہے، صرف اس کی ایک یوں کہہ لیں کہ اس کی ایک وجودی ریئلائزیشن، آپ خود اپنے لیے ریئلائزڈ اینٹیٹی ہیں یا نہیں؟ تو آپ کی جو سیلف ریئلائزیشن ہے یہ ذہنی ہے یا وجودی ہے؟ یعنی آپ کا جو سینس آف آئی ایمنس ہے یہ ذہنی ہے یا وجودی ہے؟ آپ دیکھیں نا، جیسے یہ کہ فرائیڈ نے اس کو بہت دھوکے بازی سے ذہنی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کنورٹ عمل ایک دھوکے بازی تھا، کیونکہ اس نے لاشعور کو ذہن میں داخل کیا۔ لاشعور کے کانٹینٹس جو ہیں وہ وجودی کانٹینٹس ہیں، ذہنی کانٹینٹس نہیں ہیں۔ لاشعور ٹوٹل پرسپیکٹو کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب کوئی ایسی کوشش ہوئی بھی
تو وہ ناکام ہوئی. اور جیسے ہیگل نے جس سطح پر خودی کو پہنچایا اور جس سطح پر اس نے کائنات اور اس کے نظام اور اس سے انسان کے تعلق کو پہنچایا، تو جس نے بھی ہیگل کو پڑھا ہو، چاہے تھوڑا پڑھا ہو، وہ اس بات پر اس کا مرتے دم تک اسے ممنون رہنا چاہیے کہ اس نے میرے مجموعی شعور کو اس کی تمام فنکشننگ کے ساتھ، ورکنگ کے ساتھ مجھ پر منکشف کر دیا، اور مجھے یہ بتا دیا کہ جو ایبسلیوٹ ریئلائزیشن کا ایک نظام انسانی شعور اور وجود دونوں میں چل رہا ہے، وہ ذہنی نہیں ہے. آپ جس کو میں بہت محدود کر کے پوچھ رہا تھا کہ آپ سینس آف آئی ایمنس سے زیادہ مضبوط سینس کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جدید آدمی بھی اس کو مان لے گا، قدیم آدمی بھی مان لے گا. وہ آئی میں فرق ہو سکتا ہے، آئی ایمنس میں، لیکن سینس آف آئی ایمنس یہ سب سے، یعنی یہ المدرکات ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو سینس آف آئی ایمنس ہے، اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ یہ ذہنی نہیں ہے. ذہن اس کے بعد حرکت میں آتا ہے. ذہن کی حرکت کا مبدأ اول ہے سینس آف آئی ایمنس، ذہن کی حرکت کا نتیجہ نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا. اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کو مطلب یہ کہ اہل جدیدیت کے یہاں تو کیونکہ ایبسرڈیٹی بہت ہے، ان کے یہاں فریزنگ ہے، سیمینٹکس نہیں ہے. تو ان سے ہٹ کر کہ ان کے یہاں تو مطلب انہوں نے جدیدیت کا ایک ظلم بتاتا ہوں، انہوں نے انکار کو بھی مسخرہ پن بنا دیا. یہ جدیدیت کا اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کا ادراک کرنے میں بھی کچھ دیر لگ سکتی ہے. علاج تو پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے. تو ادھر نہیں، یہاں تو ہر بات اپنے اندر ہی اپنے تضاد کو ایکسپریس کرنے اور ماننے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو وہ انکار ان کا کھیل ہے. تو اس تھوڑے سے پیریڈ کو جو دلدل پہ بننے والے بلبلے کی طرح ہے، اس کو نظر انداز کر کے ہم اسٹینڈرڈ جو ایپسٹیمالوجی ہے، جس میں ایک پلک جھپکنے کا وقفہ ابھی تک نہیں آیا، تو اس پہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کھڑے ہو کر دیکھیے کہ جب میں خود اپنا ماننے والا اس طور پہ ہوں کہ ذہن اس ماننے کو قبول کر کے میرے تجزیے میں اپنی حرکت کا آغاز کرتا ہے، تو خدا تو بہت بڑی چیز ہے نا. یعنی خدا بہرحال آئی ایمنس کے اسکیل سے بہت ہی بڑا اسکیل آف بینگ ہے، جو مانتا ہے اس کے لیے بھی، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی. تو خدا تو ایک بڑا آئیڈیا آف بینگ ہے نا. تو میں ایک چھوٹے اور پرائمری آئیڈیا آف بینگ یعنی آئی ایمنس کو اس طرح قبول کرتا ہوں، تو جو ایک ایبسلیوٹ اور ایک پرفیکٹ آئیڈیا آف بینگ ہے، ایک ایٹرنل آئیڈیا آف بینگ ہے، اس میں میرا نظام بدل جائے گا. یعنی میں گلاس اٹھانے کے لیے ذہن کو ہاتھ نہیں بڑھانے دیا میں نے، تو میں سمندر کو خالی کرنے کی زحمت اسے کیوں دوں گا؟ واضح ہے یہ بات. تو پوری بات یہی ہے کہ اپنے ٹوٹل پرسپیکٹو ہونے کو، یعنی تم ٹوٹل پرسپیکٹو رکھتے نہیں ہو،
تم ٹوٹل پرسپیکٹو ہو، اس جملے کو ذرا سا غور کریں تو اپنی اس حالت ہستی پہ کھڑے ہو کر اپنے اوپر اعتقادات کی اس میٹافزیکیلٹی کو یعنی غیر ذہنی پن کو بحال رکھتے ہوئے اب اگر خیر و شر کا سامنا کرو، وہ خیر و شر جو موجب انکار خداوندی بن چکا ہے، تو اس کا اگر سامنا کرو گے تو وہ بے اثر رہے گا، اور بے اثر رہ جانے کی وجہ سے وہ جب بے اثر ہو جائے گا تو اس کے بعد ذہن کو وہ اسپیس ملے گی کہ وہ اپنی بنائی ہوئی لاجک پر بھی، اپنے نظام استدلال پر بھی میں رہتے ہوئے خیر و شر کی اس جہت کا انکار کر سکتا ہے، یا خیر و شر میں پھونکی جانے والی اس قوت کو معطل کر سکتا ہے، فتح کر سکتا ہے۔ یعنی خیر و شر کا واقعاتی انکار کیے بغیر اس کی زد میں خدا کو نہیں آنے دے گا۔ ٹھیک ہے، اب میں ٹوٹل پرسپیکٹو کی لاجک عرض کرتا ہوں کہ اللہ ہے، اللہ نے مجھے بنایا، اللہ نے دنیا کو بنایا، اللہ نے خیر کو بنایا، اللہ نے شر کو بنایا، جو بھی اس میں آپ چلتے جائیں۔ تو میرا پرسپیکٹو میری محدودیتوں کو نظر میں رکھ کر وجود میں نہیں آیا ہے، وہ اللہ کے وجود کی رفعت اور لامحدودیت اور اس کے غیبی پن کو مان کر ہستی میں آیا ہے۔ تو جو اللہ پر فوکس کر کے جو پرسپیکٹو پیدا ہوا ہو، وہ بیچ میں آنے والے واقعات جن سے اسے ڈیفائن ہونا چاہیے، انہیں وہ خدا کا ڈیفائنر نہیں بنا سکتا۔ مطلب یہ مختصر طرز کہیے، لیکن یہ بات پوری ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ جن سچویشن سے میں خود کو ڈیفائن کر سکتا ہوں، ان سچویشنز کو خدا کے ہونے اور نہ ہونے پر دلیل نہیں بنا سکتا۔ میں ایک بات اعتماد سے اور قدر تیقن سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر مذہبی ذہن اس ٹریپ میں آ گیا جو ایمپیریسزم پر اساس رکھنے والے ایک خود مکتفی اور خود مختار تصور علم نے بنائی ہے، تو اس کا کوئی عقلی جواب نہیں ہے، کوئی عقلی جواب۔ کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ تم اللہ کو قادر مانتے ہو، تم اللہ کو رحیم رحمان مانتے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں اور وہ گوارا کر رہا ہے؟ تو اب یہ ایک عجیب طرح کا پھندا تیار ہوا ہے۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے بنائے ہوئے ذہن کو معیاری ذہن مان کر، ان کے بنائے ہوئے نظام استدلال کو حتمی نظام استدلال بنا کر قبول کر کے پھر ان کے اٹھائے ہوئے سوالات کا سامنا کرنے کی رسمی سی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ناکامی کے علاوہ کوئی اور شے ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں موقف یہ لینا چاہیے کہ تم جس تصور علم پر، جس تصور وجود پر یہ سوال اٹھا رہے ہو یا اس واقعے کو سوال بنا رہے ہو، تو وہ تصور علم اور وہ حدود ذہن اور وہ پوزیشن آف ریزن وہ غیر حقیقی ہے۔ یہ ادھر آئے بغیر آپ اس کو فیس نہیں کر سکتے، آپ انہیں چیلنج کریں۔
کہ امپیریکل نالج ممکن ہی نہیں ہے. جیسے لائبنیز نے کہا تھا کہ یہ بیسٹ پاسبل یونیورس ہے، تو کوئی بنا کے دیکھے ذرا خدا کی سیٹ پہ کچھ دیر بیٹھ کے دیکھے تو وہ جو بھی خاکہ بنائے گا اسے دیکھ کر اسے شرم آئے گی. تو لیکن اگر آپ نے چیزوں کی حدیں نئے سرے سے طے کر دی ہیں، آپ نے ذہن کی شرطیں اور حدود نئے سرے سے تعمیر کر دی ہیں، اور آپ ہر ایک سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان حدود و شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے ان حدود شے اور ذہن کی نسبتوں کے ان حدود اور مستقل اسالیب کو مان کر پھر ہمارے سوال کا جواب دو، تو یہ زبردستی ہے، یہ ناانصافی ہے، اور یہ غیر علمی رویہ ہے. جب تم کائنات کو ایک مٹیریل آرڈر مان کر اس کے بارے میں کسی یقینی علم کا امکان بھی تسلیم نہیں کرتے، تو پھر ہستی کی جو نان امپیریکل سطحیں ہیں جن کے ایفیکٹس امپیریکل ہیں، ان کے بارے میں تم حکم لگانے والے قضایا کی تخلیق کرنے کے درپے کیوں ہو؟ ارے سادہ کبھی دیکھو، کبھی غور کرو، جس نے مصیبت پہ صبر کیا ہے تو جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے مصیبت پہ تکلیف پہ صبر کیا ہے، اس واقعے کی ڈیفینیشن وہی ہوگی جو ایک تماش بین کی ہے. تو میرے ایک دوست ہیں، ان کے 4 بھائی ایک سال میں قتل ہو گئے کراچی میں. 4 جوان بھائی اور چاروں صاحب اولاد، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ 1 برس کے عرصے میں چاروں قتل ہو گئے. تو یہ اور ان کا ایک اور بھائی تھا، وہ بھاگ گیا تو بچ گئے. تو ان کے والد اور ان کے والدین زندہ ہیں ان کے سامنے، بلکہ ان کے والد بھی تقریباً جوان تھے جب وہ قتل ہوئے. تو ان سے جب بھی بات کی ہے تو وہ یہ لگتا ہے کہ یہ تو جیسے کسی سعادت سے گزارے گئے ہیں. آپ سمجھیں نا، واقعہ کوئی چیز نہیں ہوتا، واقعے کی انٹرنلائزیشن بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے. اور انسان کا تو یہ دعویٰ ہی ہے کہ چیزوں کے انٹرنلائزڈ میننگ ہیں، چیزوں کے باروڈ میننگ نہیں ہیں. تو اتنا بڑا واقعہ کہ 4 بیٹے قتل ہو گئے، اور ماں بھی اور باپ بھی اس غم سے گزرے، اور وہ اس کو اس طرح بہرحال نہیں دیکھ رہے جس طرح ان کے پاس تعزیت کرنے والے جو پہنچتے ہیں وہ دیکھ رہے تھے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ تعزیت کرنے والوں کی تعبیر واقعہ درست ہے یا جس پر وہ بیتا ہے اس کی تعبیر درست ہے؟ تو انسان کو ان لوگوں کو دعوت دینی چاہیے کہ تم انسان کو تو سمجھو. اور پھر مطلب یہ بالکل منطقی، عقلی، علمی مغالطہ ہے نا کہ میں وہ جو ہاریزونٹل لیئر آف بینگ ہے اس کے بارے میں بھی اس یقین پہ پہنچ چکا ہوں کہ اس کا درست علم محال ہے. یہ یقین ہے کہ اس کا درست علم یا پورا علم ناممکن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو آپ اپنی ہم وجودی کی سطح رکھنے والے یا اپنی وجودی کمتری کے درجے پہ برپا اشیاء کو
پوری طرح نہ سمجھنے کا یقین رکھتے ہیں، اسے تقدیر کی طرح محفوظ رکھتے ہیں، تو جو آپ کی وجودی سطح سے بلند ایک نظام الوجود چل رہا ہے، اس نظام الوجود پر آپ اس ناقص علم سے حکم لگا رہے ہیں جو میز کرسی کا پورا علم دینے کے لائق نہیں ہے خود آپ کے بقول۔ تو یہ بالکل irrational نہیں ہے۔ ریشنیلٹی کہتے کسے ہیں؟ ریشنیلٹی کہتے ہیں عقل کا اپنی حدود کو پہچان کر چیزوں کے بارے میں محدود موقف اختیار کرنا۔ یعنی ہر عقل میں بلٹ ان ہے، اس کی ساری سرگرمیوں میں یہ چیز بلٹ ان ہے کہ یہ اپنے حدود، اپنے مقاصد پہچانتی ہے یا نہیں۔ اگر یہ اپنے حدود سے غافل ہے تو شے کے بارے میں اس کا کوئی بھی فیصلہ دو کوڑی کا بھی نہیں ہے۔ اب دوسرا کیا ہے کہ عقل کے حدود میں کیا چیز داخل ہے کہ وہ شے جو تصدیق کی صورت میں ہوگی عقل اسے مانی دے گی، اور جو شے عقل کی اصطلاح میں تصور کی آئیڈیا کی حیت میں ہوگی عقل اس سے مانی لے گی۔ اس کے خلاف تم کہیں بھی دکھا دو۔ آپ تو مطلب خدا اس آئیڈیا سے کم رہ گیا ہے کہ جس سے عقل کو مانی لینے ہیں، جس پر مانی لگانے نہیں ہیں، اور عقل کی یہی سیلف ریئلائزیشن ہے جو اس سے محدود پیمانے پر درست فیصلے کروا سکتی ہے کہ کہاں سے مانی لینے ہیں، کہاں پیسو ہونا ہے، اور کہاں مانی دینے ہیں یعنی ایکٹیو ہونا ہے۔ تو بہت خیر اس کے اور بہت سارے پہلو ہیں، تو لیکن اصولی بات وہ ہے جو میں نے عرض کی، کیونکہ اس کا خطرہ دینی، روحانی، مذہبی بہت زیادہ ہے، تو اس کے سلسلے میں جو مذہبی موقف، جو درست ترین مذہبی موقف جو نظر انداز شدہ حالت میں پڑا ہوا ہے، اس سے ذرا سا دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز میرے ایمان سے، یہ کوئی غیر عقلی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم مطلب استدلال کی ایک لائن کھڑے کر سکتے ہیں، اس استدلال کی جس کو ہمارے ہم مطلب ایمان کے منکر بھی مانتے ہیں، مطلب اسی استدلال پہ کہ اب یا بتاؤ وہ استدلال ہی بھول گیا وہ، ہاں موجود ہونے کی تعریف شے کی پیسیوٹی سے ہوگی اور اس کی ایکٹیویٹی کے حدود مقرر کرے گی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں مطلب جوش میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ اس کا رد کر کے دکھاؤ۔ شے کی ڈیفینیشن اس کی پیسیوٹی سے ہوتی ہے، اور وہی جو سبسٹنس آف ڈیفینیشن پیسیوٹی ہے وہی اس کے حدود ہستی کو متعین کرتی ہے۔ تو عقل کی پیسیوٹی کو ریکگنائز اور ریئلائز کیے بغیر عقل کی ایکٹیویٹی کا ہر دعویٰ خوش فہمی ہے۔ پیسیوٹی کسے کہتے ہیں؟ پیسیوٹی کہتے ہیں کسی چیز کا مستقل حدود میں ہونا، یہی ہے نا۔ تو وجود کی تعریف کیا ہے کہ شے اپنے مستقل وجود اور عارضی احوال، اپنے مستقل حدود اور عارضی احوال کے ساتھ، متغیر احوال کے ساتھ۔ وجود کی کیا تعریف، موجود کی کیا تعریف ہے
جب ہم کہتے ہیں فلاں شے موجود ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ موجود اس لیے ہے کہ یہ مستقل حدود میں ہے، اور اس مستقل حدود میں رہتے ہوئے اس کے احوال وجود متغیر ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہی عقل پہ عقل موجود ہے، عقل مستقل حدود میں ہے جن سے تجاوز نہیں ہو سکتا، تو ان مستقل حدود اور دائرے میں رہتے ہوئے اس کا انداز فکر، اس کا انداز نظر شے کی مناسبت سے، اپنے موضوعات کی مناسبت سے بنتا بگڑتا بدلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہترین ہے۔ تو مذہبی ذہن نے کیا کیا کہ عقل کی ایکٹیویٹی پر ایک نامناسب اور غیر انسانی روک لگا دی، اور دوسرے ذہن نے یہ کیا کہ عقل کو اس کے حدود سے نکال کر مہمل بنا دیا۔ اب یہ الگ موضوع ہے کہ عقل کی ایکٹیویٹی کا میدان عمل کیا ہے۔ تو بہرحال اصولی بات یہی ہے، وہ میں احتیاطاً دہرا دیتا ہوں کیونکہ باتیں ادھر ادھر بھی گئی ہیں۔ جیسے اس بات کو ہمارے یہاں مولانا نے جس طرح بیان کیا ہے اس پر کتب خانے نثار کہ آدمی دید است و باقی پوست است، بس یہ مصرع پورا ہے، مطلب پورا تصور انسان، حقیقت انسان کا بیان ہے کہ آدمی دید است۔ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے جو فرمایا نا کہ آدمی دید ہے، آدمی تو بس آنکھ ہے، باقی تو یہ گوشت اور کھال اور ہڈیاں ہے۔ تو ہم اس کو اصطلاح بدل کے کہہ رہے ہیں کہ آدمی ایک ہول پرسپیکٹو ہے۔ اب آپ سمجھیں نا کہ ہماری روایت کتنی رچ ہے۔ آدمی دید است باقی پوست است، یہ اس تحقیر کا مطلب مولانا کی کوئی حد ہے ان کی عظمت کی کہ ایک چھوٹے سے مصرے میں کم لفظوں سے بننے والے مصرے کے دو حصے انہوں نے کیے، ایک میں انتہائی تعظیم کر کے دکھا دی اور دوسرے ٹکڑے میں انتہائی تحقیر کر کے دکھا دی، یعنی تعظیم و تحقیر کو ان کے منتہا پر ایک چھوٹے سے فقرے میں پہنچا دیا کہ تعظیم کی انتہا کیا ہے؟ آدمی دید است، یعنی آدمی تو بس آنکھ ہے اور باقی تو یہ سب ایسی کھال ہے، باقی سب کھال ہے۔ تو کھال کہتے ہیں مطلب باقی ظرف ادنیٰ ہے، باقی تو یہ ایک کنٹینر ہے جو کاٹ کباڑ سے، خون سے، گوشت اور ہڈی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کو اس کے جسم سے دیکھو گے تو اس سے زیادہ حقیر کوئی چیز نہیں، اس کو اس کی حقیقت سے دیکھو گے تو اس سے زیادہ عظیم موجودات میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ دید ہے، آدمی آنکھ ہے، اور دید آں باشد کے دید دوست است۔ اور دید کسے کہتے ہیں؟ دید وہ ہوتی ہے جو دوست کی دید ہو۔ آنکھ کسے کہتے ہیں؟ آنکھ وہ ہوتی ہے جو دوست ہی کو دیکھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری پوری روایت میں اس شعر کے برابر کی معنویت اور کاملیت رکھنے والا کوئی بیان موجود ہے آدمی کے بارے میں۔ یا اس پہ کھڑے ہو، یہ شعر پڑھو اور پھر خیر و شر کے مسئلے پہ سوچو تو ایک دم لگے گا کہ پاؤں کیچڑ میں آ گیا۔ اپنی دیکھیں دنیا میں ہر مسئلہ اپنی پوزیشننگ درست کرنے سے یا اپنی پوزیشن اس مسئلے میں اپنی پوزیشن جاننے سے حل ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ چیزوں کی اسکیم کا تجزیہ کرنے سے نہیں ہوتا، اپنی پوزیشن صحیح کرنے سے حل ہوتا ہے۔
تو اپنی پوزیشن تو سمجھو نا. تم خدا کا انکار کرنے والوں کے آگے مزاحمت اس لیے نہیں کر پا رہے کہ تم اپنا انکار کر چکے ہو. تم اپنے آپ سے حالت انکار میں ہو تو اللہ کو انکار کی ضد سے کیسے وہ کرو گے؟ تو یہ پوزیشن ہماری یہ ہے. یہ ابھی اچانک یہ شعر ذہن میں آیا ہے اور یہی آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لے آؤ کہ میں تو آنکھ ہوں، وہ آنکھ جو دوست ہی کو دیکھتی ہے، کبھی بالواسطہ کبھی بلا واسطہ. اس کا سارا عمل دید دوست کو دیکھنا ہے. میں ایک ہول پرسپیکٹو ہوں جو کائنات کی وجودی پھیلاؤ سے کہیں زیادہ ہے. تو اپنے آپ کو اس ہول پرسپیکٹو پہ لا کے کھڑا تو کرو نا، اس پر تو اعتبار کرو نا. جو آدمی خود پر اعتبار نہیں کرے گا اس کا پھر ہر عقیدہ جو ہے وہ متزلزل کیا جا سکتا ہے. مولانا نے اس پرسپیکٹو کو دو زاویوں سے بیان فرمایا ہے کہ آدمی دید است باقی پوست است، دید آن باشد کہ دید دوست است. دید دوست ایک پرسپیکٹو، اور ایک یہ کہ خشک تارو خشک چوبو خشک پوست از کجا می آیدن آواز دوست. یہاں غیب و شہود دونوں کو جمع کر دیا کہ دید دوست میں شہود غالب ہے اور آواز دوست میں غیب غالب ہے. اتنے بڑے آدمیوں کے ہم وارث ہیں. اور مولانا کا تیسرا شعر ہے، بہت مولانا کو ضرور پڑھا کریں یا کوئی انتخاب رکھ لیں. وہ مولانا میرے خیال میں علم کلام کی پوری روایت سے زیادہ ہمارے لیے مفید مولانا ہے. تو بس وہ ہمیں ہماری جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں نا، تو اب بس آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں تو بس سب چیزیں ایکسپلین ہو جائیں گی. دلا ہمائے، آپ دیکھیں یہ اس سیکوینس میں سنا رہا ہوں. آدمی آنکھ ہے، آدمی کان ہے، آدمی دل ہے. یعنی دل کون ہوتا ہے؟ جو آنکھ اور کان کے حاصلات کو اپنے اندر جمع کرے. ٹھیک ہے. تو دلا ہمائے وصالی بے پر چرا نہ پری، یہ غزل کا ہے. دلا اے دل ہمائے وصالی، تو وصال کا ہما ہے، تو قرب الہیہ کی لامکانی فضاؤں اور بلندیوں میں پرواز کرنے والے ماورائے دید پرندے کا نام ہے. ہما اس پرندے کہتے ہیں جو ہے نہیں، جسے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن وہ جس کے سر پہ بیٹھ جائے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے. کہ تو وصال کا ہما ہے، بے پر اڑ چرا نہ پری، کیوں نہیں اڑتا؟ اے دل تو ہمائے وصال ہے، اڑ کیوں نہیں اڑتا؟ ترا کسے نہ شناسد، نہ آدمی نہ پری. تجھے کوئی نہیں پہچانتا، تجھے کوئی نہیں جانتا، تجھے ہما کی طرح کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ آدمی نہ پری. یعنی تجھے شہود میں رہنے والا بھی نہیں دیکھ سکتا اور تجھے غیاب میں رہنے والے بھی نہیں دیکھ سکتے. تجھے وہ بھی نہیں دیکھ سکتے جو حاضر رہتے ہیں، سامنے ہیں. تجھے وہ مخلوق بھی نہیں دیکھ سکتی جو خود اوجھل رہتی ہے، یعنی پری. تو 2-3 مرتبہ آدمی اس شعر کو یا اس طرح کے مولانا کے شعروں کو دہرائے نا تو کھڑا ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے.
اب آپ سوچیں گے مولانا آ کے ہم سے کہہ رہے ہیں دلا ہمائے، دلا کا مطلب ہے اے آدمی، یا آج کل کہیں تو اے بے وقوف آدمی۔ تو کیا سچویشن بنے گی کہ وہ ہم سے کہیں گے میں نے تمہارے لیے یہ شعر لکھا ہے۔ اسی کا ایک شعر ہے نئے کے حوالے سے، مثنوی کے شروع کے شعر میں 3-4 شعروں میں کہ تا مرا از نیستاں ببریدہ اند، از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند، کہ جب سے نئے کہہ رہی ہے بانسری، یعنی بانس کی بنی ہوئی بات، جب سے مجھے میرے بانس کے جنگل سے کاٹا گیا، بس اس وقت سے میری آواز سے مرد و زن رونے میں مشغول ہیں۔ تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اس نئے، تم نئے ہو، خود کو نیستاں سے جڑا رکھو تو سب لوگ ہنستے رہیں گے، اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کے حضور میں رہتے ہوئے۔ یعنی اللہ کے حضور میں اگر رہو تو اللہ اور تمہارے تعلق کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہ عقلی اصطلاح میں پیدا ہو سکتا ہے، نہ اخلاقی ٹرمز میں پیدا ہو سکتا ہے، نہ نظام وجود کی کسی غلط تعبیر سے پیدا ہو سکتا ہے۔ سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق، کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک سینہ چاہتی ہوں جو دوست کے فراق سے چھلنی ہو، تا بگویم شرح درد اشتیاق، تاکہ اس درد اشتیاق کو کھول کر بیان کر دوں جس کا بیان سن کر بے سمجھی میں مرد و زن رو رہے ہیں۔ تو جو آدمی شرح درد اشتیاق کے احوال میں رہے گا وہی مابعد الطبیعی ایفیکٹس رکھنے والے مسائل کو حل کرے گا، ورنہ کیا جتنا انہوں نے نہیں دیکھا وہ نہ دیکھنے پہ انکار کر رہے ہیں، ہم بھی اتنا ہی نہ دیکھنے پہ اقرار کر رہے ہیں۔